بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستو بزرگوں، میری جو آج کی تقریر ہے اس کا عنوان کوئی خالص اسلامی نہیں ہے، بلکہ ایک عام سا عنوان ہے جس کو میں آج شیئر کرنے کی کوشش کروں گا، اور وہ عنوان یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایک خاص ترتیب پر کیسے لا سکتے ہیں۔ اور یہ میں تقریر اس لیے کر رہا ہوں کہ میں نے ایک دوست سے پوچھا کہ بھائی آپ کھانا کب کھاتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ کوئی ٹائم نہیں۔ میں نے کہا کہ سوتے کب ہیں؟ اس نے کہا کہ اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور جاگتے کب ہیں؟ تو اس نے کہا کہ اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی نماز کب پڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ نماز تو میں اپنے وقت پر پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا بھائی جب نماز وقت پر پڑھتے ہیں تو اپنی زندگی کے باقی کاموں کو آپ وقت پر کیوں نہیں کرتے؟ تو اس لیے آج میں آپ کو زندگی کی ترتیب کے لیے آپ کو میں 3 باتیں بتاؤں گا، اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ میری 3 باتوں پر جو ہے عمل کریں، اور اس کے جواب میں آپ بھی 3 باتیں کریں۔ ایک تو میری اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو سب سے پہلی جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کو ترتیب پر لائیں۔ اس میں پہلی بات یہ ہے کہ جب ہم کسی کمپنی میں یا کسی بڑے اسکول میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو ہے ہر چیز جو ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے۔ ایک ریکارڈنگ آج کل تو یہ کیمرہ سے ہوتی ہے، لیکن اصل ریکارڈ جو ہے وہ لکھنے میں ہوتا ہے کہ ہر چیز لکھی جاتی ہے۔ جیسے کمپنی ہے تو کمپنی میں جو ہے کتنا مال بنایا ہے، کتنا مال خرید کیا ہے، اور کتنے ملازم ہیں، ان کی تنخواہ کتنی ہے، کون ملازم کب آیا کب گیا، اور کیا کیا مسائل ہوئے، یہ ساری باتیں جو ہے نا وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ بھائی کل پچھلے سال یا 5 سال پہلے جو ہے آپ کی کمپنی میں کیا ہوا تھا تو وہ ریکارڈ کھول کر بتائیں گے کہ 5 سال پہلے جو ہے وہ یہ چیزیں ہوئی تھی۔ اسی طرح آپ اسکول میں جائیں تو ساری باتیں جو ہے نا وہ ریکارڈ میں ہوتی ہیں۔ سارا کیلنڈر جو ہے ان کا پورے سال کا بنا ہوتا ہے کہ کیا چیز پڑھانی ہے، اور کتنے اسٹوڈنٹ ہے، کتنی فیس ہے، کون کس دن آیا، کون کس دن گیا، کون کون سے وزٹر آئے، اور کون کون سے انسپیکٹر آئے، کب آئے، یہ سارا جو ہے نا وہ ریکارڈ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میری پہلی گزارش ہے کہ زندگی کو ٹھیک کرنے کے لیے، زندگی کے مسائل کم کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنے سارے زندگی کا اور سارے سال کا اور سارے دنوں کا، ہر دن کا جو ہے جو بھی ہم کام کرتے ہیں اس کو ریکارڈ کریں۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ ایک ڈائری بنائیں، اور اس ڈائری میں جو ہے نا آپ لکھیں کہ آج کے دن جو ہے میں کب اٹھا تھا اور کب جاگا، اور کون کون آدمی مجھ سے ملنے کے لیے آیا، کس سے میں ملنے کے لیے گیا، اور کس کس نے مجھے پیسے دیے، اور کس کو میں نے کتنے پیسے دیے، اور نمازیں کتنی پڑھی، قرآن شریف کتنا پڑھا، بچوں کو کتنا ٹائم دیا، اور وغیرہ وغیرہ۔ یہ ساری باتیں جو ہے نا آپ لکھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ صرف لکھنا برائے لکھنا نہ ہو، لکھنے کے بعد جو ہے اس کو یوز کریں۔ کس طرح یوز کریں کہ لکھنے کے بعد یہ دیکھیں کہ آج کون سی باتیں تھیں، کون سے کام تھے جو مجھے کرنے تھے میں نے نہیں کیے، اور کون سے کام میں نے ایسے کیے جو فضول تھے، اور کہاں میں نے کتنا وقت ضائع کیا، اور جو کام میں نے کیا اس کو میں کس طرح بہتر بنا سکتا ہوں،
اور جو کام مجھے نہیں کرنے چاہیے وہ میں نے کیوں کیے؟ تو اگر آپ ہر دن یہ کوشش کریں گے کہ جو آج کا دن گزرا اور جو کل کا دن ہوگا وہ میرا آج کے دن سے بہتر ہوگا، تو آپ یقین کریں کہ اس بہتری کی کوشش میں آپ کا دن کل کا دن آج کے دن سے بہتر ہوگا، اور آئندہ مہینہ اس مہینے سے بہتر ہوگا، آئندہ سال اس سال سے بہتر ہوگا۔ اور میں آپ کو ایک عجیب بات اس سلسلے میں بتاتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تھا تو اس وقت کے معاشرے میں لکھنا پڑھنا کا رواج بہت ہی کم تھا، آلموسٹ نتھنگ، یعنی لکھنے پڑھنے کا کوئی بھی خیال نہیں تھا، بہت کم لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام آنے کے بعد اس کا تھوڑا سا رواج پڑا، اور لیکن ابھی بھی جو لوگ تھے وہ یعنی لکھنے پڑھنے میں کم اور زبانی یاد کرنے میں، زبانی شعر و شاعری میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ اس وقت جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں، تمہارے اوپر 2 فرشتے ہیں جو تمہاری ہر چیز لکھ رہے ہیں۔ اب لکھنے کا کوئی تصور بہت کم تھا، لیکن حضور نے ان کو بتایا کہ تمہاری ہر دن جو ہے، ہر منٹ جو ہے وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، یعنی لکھا جا رہا ہے ہر دن، اور جو فرشتے ہیں ان کا نام ہی کرامن کاتبین ہے، یعنی عزت والے اور لکھنے والے۔ اب دیکھیں کہ اس وقت ان کو کس نے بتایا کہ جو ہے یہ لکھنا کتنا ضروری ہے، اور پھر اس لکھے ہوئے کو پروڈیوس کرنا، یعنی جو کچھ لکھا ہے صرف لکھنا برائے لکھنا بھی نہ ہو، بلکہ اس لکھے کو قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں اس آدمی کو دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ اس کو پڑھ، آج تو اس کو پڑھنے کے لیے کافی ہے۔ یہ قرآن پاک میں بھی آیتیں ہیں کہ جو ہے کہ قیامت کے دن جو ہے جب اعمال نامہ ملے گا کتاب کی شکل میں، اور وہ اپنی ہر چیز کو وہاں پائے گا، تو وہ کہے گا کہ یہ کس نے بنایا ہے کہ اس میں نہ چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی چیز چھوڑی ہے، الا احصاها، لیکن ہر چیز کو اس میں لکھ دیا ہے۔ تو میرے دوستو، صرف آپ خود نہیں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس ڈائری بنانے کا عادی بنائیں۔ اگر ڈائری نہ ہو تو ایک کاپی لے لیں، اور اس کاپی پر جو ہے وہ مندرجات جو ہے وہ تحریر کریں، وہ کہ آج کس سے ملنے گئے اور کیوں گئے، اور کس نے پیسے دیے، اور کوئی خاص بات ہوئی ہو، کوئی خاص کام ہوا ہو، یہ سارے اپنے بچوں سے بھی لکھوائیں اور ان کی نگرانی کریں، ان کو پڑھیں، اور پڑھ کر ان کو بھی اس کی عادت ڈالیں کہ جو ہے دن کے آخر میں ڈائری لکھ کر اس پر ریفلیکشن ڈالیں۔ ریفلیکشن ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سوچیں کہ کتنے کام اچھے کیے اور کتنے اچھے نہیں کیے۔ تو میرے دوستو، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسری بات جو مجھے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ گھر سے باہر جائیں یا کل آپ کوئی کام کرنے کا سوچیں تو اس سے پہلے اس کی پوری تیاری کریں۔ یہاں تک کہ گھر سے باہر جانا، ہم جاتے رہتے ہیں، 100 دفعہ باہر جاتے ہیں، لیکن آپ اس کی تیاری کر کے جائیں کہ میں گھر سے باہر کیوں جا رہا ہوں، کس سے ملنے جا رہا ہوں، کیا چیز لینے جا رہا ہوں، کیا میرے پاس اس کے لیے وہ لوازمات ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ہم باہر جائیں اور پھر ہمیں پتہ چلے کہ بھئی ہم وہ چیز تو گھر میں چھوڑ کر آئے ہیں۔ اور کل کو آپ نے کہیں جانا ہے تو اس کی آج تیاری کریں۔ آفس جیسے روز جاتے ہیں تو آفس جانے سے پہلے، کالج اسکول جانے سے پہلے، اپنے ورکنگ پلیس پر جانے سے پہلے آپ دیکھیں کہ آپ کی گاڑی میں آج دیکھیں کہ پیٹرول ہے
اور کچھ کھلے پیسے آپ اپنے پاس رکھیں، کچھ کھلے پیسے گھر میں رکھیں، اور گھر میں جو ہے چیزیں موجود ہیں یا نہیں ہیں، یہ ساری جو ہے یہ ورکنگ آپ کو بیفور ہینڈ جو ہے کسی بھی کام ہونے سے پہلے یہ آپ کو کرنا ہے۔ جیسے کچھ چیزیں ہم ماہانہ کرتے ہیں، جیسے بجلی گیس کے بل ہم ماہانہ بھرتے ہیں، کچھ سالانہ ہوتا ہے ہم ٹیکس بھرتے ہیں سالانہ، اور کچھ جو ہے ایسی باتیں ہوتی ہیں جو جیسے کسی کی شادی ہے، بھائی بہن کی عزیز رشتہ دار کی شادی ہے، تو اس کی ہم جس طرح ہم تیاری پہلے سے کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک ایسا ایونٹ ہوتا ہے، اس طرح بہت سے ایونٹ جو ہے ہماری زندگی میں ہوتے رہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر یا ماہانہ یا سالانہ کی بنیاد پر، تو ان سب کی جو ہے ہمیں بیفور ہینڈ تیاری خود بھی کرنی ہے اور بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالنی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے بچے جو ہے نا وہ جب ان باتوں پر عمل کریں گے تو وہ اپنی ریئل لائف میں جب جائیں گے، اپنی پڑھائی کے سلسلے میں کہیں باہر کے ملک میں یا کسی بڑی یونیورسٹی میں جائیں گے یا جاب پر جائیں گے تو ان کو پریشانی نہیں ہوگی۔ اور تیسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کا دستور بنائیں، جس کو آئین کہتے ہیں۔ میں ٹائم ٹیبل نہیں کہہ رہا، ٹائم ٹیبل ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی زندگی کا آئین بنائیں اور گھر والوں کو اس پر پابند کریں کہ اس آئین میں یہ لکھا ہو کہ آپ صبح کو کس وقت اٹھنا ہے اور ناشتہ کس وقت کرنا ہے، ایکسرسائز کس وقت کرنی ہے، اور بچوں کو کس دن گھمانے لے کے جانا ہے، اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آپ اپنے کچن کا بھی ایک مینیو بنائیں کہ آپ کو پتہ ہو کہ آج جو ہے وہ سبزی بنے گی، تاکہ وہ بچے ذہنی طور پر تیار ہوں کہ آج تو سبزی کا دن ہے اور آج سبزی پکے گی، آج گوشت پکے گا، اور آج جو ہے وہ مچھلی پکے گی۔ تو جب یہ چیزیں آپ بنا لیں گے اور اس پر پابند رہنے کا ان کو بتائیں گے تو اس سے سب سے بڑا جو فائدہ ہوتا ہے، اپنی خواہش جو ہے آدمی کی کم ہو جائے گی۔ جیسے آدمی کی جو نقصان ہوتا ہے وہ تب ہوتا ہے جب آپ اپنی خواہش پر چلنے کی کوشش کرتا ہے۔ بھائی آپ اپنی خواہش پر نہ چلیں، آپ گھر والوں کی خواہش پر چلیں۔ جب گھر والوں کی خواہش پر چلنے کا وہ پابند ہو جائے گا تو پھر آگے جو ہے، کیونکہ اس کو آگے دوسروں کی خواہش پر چلنا ہوتا ہے، کہیں بھی جائے گا، ظاہر ہے کسی یونیورسٹی میں تو یونیورسٹی رولز کے مطابق اس کو چلنا ہوتا ہے، کسی باس کے انڈر میں جائے گا تو باس کی مرضی کے مطابق چلنا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو خود اپنے آپ کو ہم یعنی اپنی خواہش سے چلنے کے بجائے ہم کہتے ہیں کہ بھائی ایک رولز اور ایک ٹائم ٹیبل اور ایک آئین بنا ہو، ہم اس پر چلنے کا ہم اپنے آپ کو پابند بنائیں۔ کیونکہ یہ میں نے کہاں سے سیکھا ہے کہ اپنا وقت پر کریں۔ جیسے میں نے شروع میں بھی یہ کہا کہ نماز کا اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یعنی نماز کو میں نے فرض کیا ہے لیکن اپنے اپنے مقررہ وقتوں پر۔ جس طرح نماز کا وقت مقرر ہے اس لیے ہر چیز کا وقت ہم مقرر کریں۔ تو یہ آج میں نے 3 باتیں آپ سے عرض کی ہیں، اور انشاءاللہ اپنی دوسری ویڈیو میں جو ہے کچھ مزید باتیں میں بتاؤں گا، اور یہ باتیں جو ہے یہ باتیں سب کے لیے ہیں، یعنی سب کے لیے۔ کوئی کہتا ہے کہ بھائی آپ مذہبی تقریر کر رہے ہیں، بھائی یہ مذہبی تقریر نہیں ہے، یہ تو ہر ایک کے لیے ہے، اور مذہب بھی یہی کہتا ہے، ہمارا دین بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی آپ اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ آسانی سے اللہ کے حکموں پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر گزرے۔ وما علینا الا البلاغ۔